میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک مسلمانوں کو جگانے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو جگانے کے لیے آیا ہے۔ جو 11 مہینے سے سو رہے تھے، جو 11 مہینوں سے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، جو 11 مہینوں سے اللہ رب العزت کو بھولے ہوئے تھے، ان کو جگانے آیا ہے کہ تم 11 مہینے سے اپنے اللہ کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہو، تم 11 مہینے سے اللہ کو ناراض کرے ہوئے ہو، تم 11 مہینے سے گناہوں میں مبتلا ہو۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، شیطان بند ہو چکا ہے، شیطان کو قید کر لیا ہے، اب جاگ جاؤ، اب اٹھ جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان سوتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان جاگتا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے بھیج کر یہ نعمت عطا فرمائی کہ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں میں افضل، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کے اندر کوئی ایک نیکی کرو گے 70 نیکیوں کے برابر اجر لکھا جائے گا، کوئی ایک نفل ادا کرو گے فرض کے برابر ثواب لکھا جائے گا، کوئی ایک سنت ادا کرو گے فرض کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور ایک فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کی خاصیت ہے، یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ صبح سحری سے لے کر افطاری تک جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس روزے دار کے لیے 70,000 فرشتوں کو دعاؤں کے لیے لگا دیتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 70,000 فرشتے صبح سحری سے لے کر افطاری تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ افطاری کے وقت اللہ رب العزت روزانہ افطاری کے وقت 7,000 ان بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 لاکھ بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 لاکھ بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور عید الفطر والے دن ان 30 دنوں کے اندر جتنے مسلمانوں کی مغفرت کی ہوتی ہے، عید الفطر والے دن اتنے ہی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ کس کی برکت سے؟ رمضان المبارک کی برکت سے۔ تو یہ رمضان المبارک مسلمانوں کو جگانے کے لیے آیا ہے کہ تم نے بہت آرام کر لیا، بہت آرام کر لیا، بہت اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ اس رمضان المبارک کی قدر کر لو، اس رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کر لو، اس رمضان المبارک میں اللہ کو یاد رکھو۔ ساری زندگی بھلائے رکھا، 11 مہینے بھلائے رکھا، اب تو کم سے کم 1 مہینہ اللہ کو یاد رکھ لو، 1 مہینہ کم از کم فجر کی نماز ادا کر لو، 1 مہینہ کم از کم 5 نمازوں کو ادا کر لو، 1 مہینہ کم از کم قرآن کی تلاوت کر لو، 1 مہینہ کم از کم گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ رمضان المبارک اسی لیے آیا ہے۔ ہم سے پہلے پچھلے سال 2022 کے اندر کتنے ہی مسلمان ایسے تھے کہ جو کہ زندہ تھے، موجود تھے، لیکن آج موجود نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں 2022 کا رمضان آخری رمضان تھا۔ اب ہمیں بھی معلوم نہیں کہ 2024 کا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک کی جو شخص قدر کرے گا، اس رمضان المبارک میں جو شخص خوب عبادات کرے گا، اپنے اللہ کو راضی کرے گا، گناہوں سے دور رہے گا، اور وہ اس رمضان المبارک کی قدر کرنے والوں میں شمار ہوگا اور جنت میں جانے کا مستحق بنے گا۔ اور جو شخص جس طرح 11 مہینوں میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، وہ رمضان المبارک میں بھی اسی طرح رہے گا، تو اس میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں کہ جو اللہ کا نافرمان کہلائے گا اور اللہ کا باغی کہلائے گا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے۔
رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اس طرح رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی فرض ہے۔ اب اگر کوئی اس رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اللہ کا نافرمان کہلائے گا، اللہ کا نافرمان کہلائے گا اور اللہ کی نظر میں وہ گنہگار ہوگا۔ تو میرے دوستوں، اس رمضان المبارک کا پہلا حکم رمضان المبارک کے روزے رکھنا، دوسرا حکم رات کو تراویح پڑھنا، تیسرا حکم اللہ رب العزت کو پیارے پیارے خوبصورت ناموں سے یاد رکھنا اور گناہوں سے دور رہنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو اتارا، ایک مبارک رات اتاری، وہ مبارک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ مبارک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کون سی مبارک رات؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی بنائی ہے، ایک رات ایسی اتاری ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جو شخص اس رمضان المبارک کی رات کو پا لے گا گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ان امتوں کی عمریں، ان لوگوں کی عمریں میری امت کے لوگوں کی عمروں سے زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کسی کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ، کسی کی 500 سال، کسی کی 900 سال، یہاں تک کہ 1000 سال کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو وہ لوگ جو عبادت کرتے تھے اور ہماری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال یا 100 سال، اس سے زیادہ عمریں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ خیال کر رہے تھے کہ پچھلی امت والے لوگ ہم سے زیادہ آگے نکل گئے، ثواب کے اعتبار سے ہم سے زیادہ، ان کی عمریں زیادہ تھی تو ثواب بھی زیادہ ان کو ملا، عبادت بھی انہوں نے زیادہ کی۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر یہ سورت نازل فرما دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک رات میرے محبوب ایسی میں نے رکھی ہے کہ جو کوئی بھی اس رات کو پا لے گا گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی۔ اب آپ یہ فکر نہ کریں کہ پچھلی امتوں کے جو ثواب تھے وہ زیادہ تھے، آپ کا ایک امتی، ایک مسلمان اس رات میں جو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت لکھی جائے گی۔ تو آگے نکل گئے۔ اب اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ 1000 مہینے آپ کی اور میری زندگی میں اگر کیلکولیٹ کریں تو 85 سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 85 سال جو شخص عبادت کرتا رہے گا اس کے بعد جا کر اس کو جتنا ثواب ملے گا اس ایک رات میں عبادت کرنے میں اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو گویا 85 سال کا ثواب ایک رات میں مل گیا۔ اب اگر کسی کی زندگی 50 سال کی ہے تو 50 سال میں اس نے 85 سال کو 50 سے ضرب دو کتنا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو جو شخص بھی اس رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا گویا کہ اس نے 85 سال عبادت کر لی۔ تو آسان ہے مشکل ہے؟ کس کی برکت ہے؟ رمضان المبارک کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟
رمضان المبارک کی برکت ہے۔ ایک انسان رمضان المبارک کے علاوہ، لیلۃ القدر کے علاوہ ساری زندگی رات کو عبادت کرتا رہے تو بتاؤ اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کہنے لگی ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم اس لیلۃ القدر کو کب تلاش کریں؟ یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگی، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آپ ہر طرح کی دعا مانگ سکتی ہیں لیکن خاص ایک دعا لازمی مانگنا۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ خاص دعا لیلۃ القدر کے لیے ہے، یہ خاص دعا لیلۃ القدر کے لیے ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو طاق رہتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو طاق رہتے ہیں، یعنی 23ویں شب، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 شبوں میں، ان 5 تاریخوں میں، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو اور رات کو اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جب لیلۃ القدر کی تعیین نہیں ہوئی تھی، معلوم نہیں تھا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں کون سے دن ہوتی ہے، کون سی رات ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ساری زندگی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ تشریف لائے کہ کبھی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا ہو، ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا جو آخری سال تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا جو آخری سال تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری سال میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کے آخری سال سے پہلے جو سال گزرا تھا، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے، اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اس سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو سال آیا اس میں 20 دن کا اعتکاف کیا، تاکہ گزشتہ سال جو میرا سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہوا تھا وہ اس سال پورا ہو جائے۔
دوسری وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن ہے اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے، کشف کے ذریعے دل میں یہ بات پیدا کرتی ہو کہ یہ رمضان المبارک آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا اعتکاف کیا کرو، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرو، کیونکہ یہ میری سنت ہے، کیونکہ میں نے اس پر ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ تو جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو مجھ سے قریب ہوگا، وہ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف بھی کرے گا۔ تو اس اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب معلوم نہیں ہماری زندگی میں اگلا رمضان ہو یا نہ ہو اور ہمیں اس اعتکاف کرنے کی توفیق ملے یا نہ ملے، تو اعتکاف کرنے کی سب نیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ان 10 دنوں کا لازمی اعتکاف کریں گے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ آخری 10 دنوں میں روزانہ رات کو اللہ کی عبادت کریں، تراویح کے بعد تہجد کی نماز پڑھے، سحری کرے، ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آسانی فرما دی کہ بتایا کہ 5 راتوں کو تو جاگ لیا کرو، 21ویں شب کو، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو، 27ویں شب کو اور 29ویں شب کو، اور آسان کر دیا۔ تو یہ 5 راتیں جیسے ہی ہماری زندگی میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہم نے اس رات میں عبادت کرنی ہے، اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے، تو آسمان کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نیچے اترتے ہیں اور اس کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تمام فرشتے بھلائی کا پیغام لے کر دنیا میں آتے ہیں، اور جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت کر رہا ہوتا ہے سلام اس کو سلام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ صبح تک اس کے لیے اس کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ جو لیلۃ القدر کے اندر نماز پڑھ رہا ہوگا، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوگا، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہوگا، اللہ کو یاد کر رہا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوگا، تسبیح پڑھ رہا ہوگا اور اللہ کو یاد رکھ رہا ہوگا، اس کے لیے خاص جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے سلام کر رہے ہوں گے۔ تو لیلۃ القدر میں جاگیں گے نا، عبادت کریں گے نا، اللہ کو یاد کریں گے نا، یہ آنے والی ہے۔ آج ہے 16 رمضان المبارک، آج ہے 16 رمضان المبارک، اسی طرح کل ہے 17 رمضان المبارک۔ 17 رمضان المبارک آج سے 1400 سال پہلے، آج سے 1400 سال پہلے 58 ہجری، 17 رمضان المبارک 58 ہجری، ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ کون عائشہ؟ میری اور آپ کی روحانی ماں، میری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی ماں، تمام مسلمانوں کی روحانی ماں وہ عائشہ کہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جو کہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ان کی
اور ان کی والدہ ام رومان جو کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی عورتوں میں شمار ہیں. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ساتھ میں ان کی بیوی نے بھی قبول کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں پیدا ہوئی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اے عائشہ، نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے آپ کو میں نے خواب کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے. آپ کو میں نے خواب کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے. انی رأیتکی فی المنام مرتین، انی رأیتکی فی المنام مرتین. میں نے آپ کو خواب کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے اور آپ ریشم کے کپڑے کے اندر آئیں. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹائیے. هذه امرأتك في الدنيا والآخرة، هذه امرأتك في الدنيا والآخرة. یہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو ضرور پورا کرے گا. تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے. وہ عائشہ جو بچپن ہی سے نیک سیرت تھی، جو بچپن ہی سے اسلام کی خاطر غم رکھا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے حدیثوں کو یاد کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی، جو بچپن ہی سے باوضو رہا کرتی تھی، وہ عائشہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں نقل کی ہیں. کتنی؟ 2210 حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس سنی ہیں، بالکل سامنے سنی ہے. کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. جیسے میں آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں، اسی طرح جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو لکھ لیتی تھی. اس طرح 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہیں. تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. صحابہ کرام میں تابعین کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا مرتبہ تھا. وہ بہت بڑی معلمہ تھی، وہ بہت بڑی مجاہدہ تھی. امام زاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے خطبے سنے، بیان سنے، لیکن مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان بہت زیادہ دل کو لگتا تھا. یہ وہ عائشہ ہے. اور اسی طرح جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا، انتقال ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے. کتنے دن؟ 13 دن بیمار رہے. ان 13 دنوں میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوتے. اور ایک اور فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر مبارک تھا. کس کی فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اسی طرح میرے عزیزوں، یہ واحد ام المؤمنین ہیں کہ جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم اترا، جن کی پاک دامنی کے لیے قرآن کریم اترا. سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں اللہ رب العزت نے 9 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے بیان فرما دی. کس وقت؟ اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک سفر میں جا رہی تھی، ایک سفر میں جا رہی تھی، قافلہ ایک جگہ رکا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی حاجت پیش آ گئی، قضاء حاجت پیش آ گئی. وہ اس ڈولی سے اتر کر چلی گئی،
وہاں پر ان کا ہار گر گیا، وہاں پر ان کا ہار گر گیا، وہ ہار کو ڈھونڈنے لگ گئی، اتنے میں وہ قافلہ چلا گیا، اتنے میں وہ قافلہ چلا گیا۔ اب یہ گئی، انہوں نے جا کر دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، یہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ کیوں وہیں پر بیٹھ گئی؟ کہ ہو سکتا ہے قافلے والوں کو جب معلوم ہو کہ میں ڈولی کے اندر نہیں ہوں تو کوئی ڈھونڈنے آئے گا، کوئی واپسی لینے آئے گا۔ تو اس وقت یہ دستور تھا کہ قافلے کے پیچھے 10 سے 15 منٹ کے فاصلے پر ایک بندہ چلتا تھا، جس کو کہتے تھے اگر کوئی قافلے میں سے کوئی چیز گر جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، جب وہ بندہ پیچھے سے آ رہا ہوگا اس کو وہ چیز مل جائے گی تو وہ اس کو اٹھا کر قافلے میں پہنچا دے گا۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، قافلہ جا چکا تھا، دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آ کر آپ نے سلام کہا اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر بیٹھی، اور اسی طرح وہ آگے ہیں، حضرت عائشہ پیچھے اونٹنی پر ہیں، پردے کی حالت میں ہیں، ان کو دیکھ بھی نہیں رہے اور قافلے تک پہنچا دیا۔ اسی دوران منافقوں کو موقع مل گیا، اسی طرح منافقوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط باتیں پھیلانا شروع کر دی، تہمت لگانا شروع کر دی، بری بری باتیں کہنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت یہ سب دیکھ رہے تھے، اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی ان زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو نوٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ منافق لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کس طریقے سے یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں، کس طرح یہ تہمت لگا رہے ہیں۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیج دیا اور آ کر قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ تو میرے عزیزوں، 9 آیتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے لیے اتار دی۔ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کے لیے غلط باتیں پھیلا رہے ہیں وہ انہی میں سے چند لوگ ہیں، مسلمانوں تم نے جب ان کی یہ باتیں سنی، لولا اذ سمعتموه، جب تم نے ان کی یہ باتیں سنی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تم نے اپنے دل کے اندر یہ کیوں نہیں سوچ لیا کہ اس میں کوئی خیر ہوگی، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات خیرا وقالوا هذا افک مبین، اور ان کو تم نے منع کیوں نہیں کیا کہ یہ تم غلط باتیں پھیلا رہے ہو، جبکہ جو غلط باتیں پھیلا رہے تھے ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ کوئی گواہ بھی ہوتے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں، جب ان کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہیں تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔
اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا. جب مسلمانوں کے پاس یہ بات آئی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو میرے عزیزوں خلاصہ یہ ہوا کہ اس واقعے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتار دیا. قرآن کریم اتار دیا. وہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کے کہے ہوئے الفاظ ہے, وہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اتارا ہے, وہ قرآن کریم کہ جو قیامت تک پڑھا جائے گا. تو یہ کس کی فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ 17 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کا دن ہے. اس کو یاد کر کے ان کی سیرت کو اپنانا, ان کی عبادت کو اپنی عبادت بنانا, ان کے قرآن کی تلاوت کو اپنی تلاوت بنانا, اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینا, اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینا, اپنے گھر میں عورتوں کو ان کے واقعات بتانا, حضرت عائشہ کے بارے میں بتانا. اسی طرح میرے عزیزوں 17 رمضان المبارک کو ایک اور واقعہ پیش آیا, ایک اور واقعہ پیش آیا اور وہ تھا جنگ بدر کا. کون سا؟ جنگ بدر کا. پہلی جنگ مسلمانوں کی کفار سے ہو رہی ہے وہ ہے جنگ بدر. صرف 313 کتنے؟ 313 مسلمان اور وہاں پر ہزاروں کا لشکر, اور 313,000 پہ بھاری پڑ گئے. 313,000 پہ بھاری پڑ گئے. کون سا دن تھا؟ رمضان المبارک کی 17 تاریخ, 17واں رمضان. تو اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں جب اسلامی تاریخوں کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم دوسروں کو بتا سکیں گے, تبھی تو ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں گے, تبھی تو ہم اپنے گھر میں بتا سکیں گے. آج ہمیں سالگرہ تو یاد رہتی ہے, آج ہمیں سالگرہ تو یاد رہتی ہے, اور نہیں یاد رہتا تو اپنے اسلامی تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ یاد نہیں رہتے. تو ان کو یاد رکھنا ضروری ہے یا سالگرہ کو یاد رکھنا ضروری ہے؟ ان کو یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اسلام کے بارے میں بتا سکیں کہ آج کے دن یہ ہوا تھا, آج کے دن یہ واقعہ ہوا تھا, ہم نے ان کی طرح زندگی گزارنی ہے. تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب